السلام علیکم۔ آج میں پھر سے حاضر ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، لائک کر لیجیے میری ویڈیو کو، اور بیل آئیکن بھی آن کر لیجیے، اور کمنٹ بھی ضرور کیجیے کہ کیسی لگی میری ویڈیو۔ اور آج ہے ایک موٹیویشنل ویڈیو ہے یہ۔ میں آپ کو ایک سچی داستان سناؤں گی صبر کی۔ بالکل سچ ہے، بالکل حقیقت ہے، اور بس یہ ساتھ میں گھر کے کام کاج جو ہے ڈیلی روٹین کے وہ چلتے رہیں گے، ساتھ کے ساتھ میں آپ لوگ سے بات کرتی رہوں گی۔ تو یہ ہے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کے اوپر کہ مطلب صبر کرنا اور وفا کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے ہسبینڈ وائف کے رشتے میں۔ اس کے اوپر میں ساری بات آپ کو بتاؤں گی، اور یہ بالکل سچ ہے، مطلب کس طرح کوئی جھوٹ یا کوئی بناوٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی میں جھوٹ بالکل نہیں بولتی ہوں، اللہ کا شکر ہے نہیں بولتی ہوں۔ بس ایسا مجبوری اگر کوئی ہو جس سے کسی کو نقصان پہنچنے والا ہو، یا پھر کوئی خطرہ ڈر مطلب اس طرح کا جو جائز والا ہوتا ہے، وہ اس طرح کا بولنا ہو تو کبھی کبھار بول دیتے ہیں۔ لیکن ہاں یہ نہیں ہے کہ کسی کو جھگڑا لگانے کے لیے یا پھر اپنے فائدے کے لیے یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچے اس طرح کا جھوٹ بالکل نہیں بولتے ہوں۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے، اور سب کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جھوٹ بالکل نہیں بولنا۔ اور اس طرح کا جو آج کل اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے، مطلب اپنے فائدے کے لیے، اور خاص کر مطلب جھگڑا لگانے اور غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اللہ جس بات کا سر پیر بھی نہیں ہو وہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ خیر میں دوسری ٹاپک پہ شروع ہو گئی، کیونکہ آج کل بہت زیادہ میں دیکھ رہی ہوں، جھیل بھی رہی ہوں اس چیز کو، ساس نند یہ سب۔ اللہ، کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں دنیا میں خوش قسمت، مطلب 100 میں سے 5% ہی ایسے لوگ ہوں گے جس کی ساس نندیں وغیرہ اچھی ہوں، لیکن زیادہ تر یوٹیوب پہ بھی دیکھ رہی ہوں اور حقیقت زندگی میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہے ان لوگوں کو، نہ خود چین سے بیٹھتے ہیں نہ بیٹھنے دیتے ہیں۔ خیر چھوڑیے، میں دوسری اس والے ٹاپک پہ میں دوسری ویڈیو میں بات کروں گی۔ آج تو دوسرا ٹاپک ہے نا، تو یہ ہے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کی بات، کہ مطلب کتنا بھی غصے والا ہو ہسبینڈ، زیادہ تر ہوتے ہیں ویسے تو، کچھ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں سمجھدار، جو اپنے وائف کو بہت سمجھتے ہیں اور بالکل بھی پریشان نہیں کرتے ہیں کسی بھی چیز کو لے کے، لیکن اور کتنے ہوتے ہیں جو بہت غصے والے ہوتے ہیں، چھوٹی غلطی بھی برداشت نہیں کرتے، بات بات میں مطلب وہی گالی وغیرہ اور مارنا پیٹنا یہ سب کچھ لگا رہتا ہے۔ اور یہی ہے کہ اگر عورت بھی اس طرح سے ہی مرد کے اوپر مطلب ریئیکٹ کرنے لگے، ان کی گالی کے اوپر، اس کے مار پیٹ کے اوپر، مطلب مائکے چلی جائے یا پھر ان کے جواب دینے لگے، تو پھر وہیں پہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ اور وہیں پہ صبر کر لیں تو سب کچھ ٹھیک رہتا ہے۔ یہ میرا خود کا بھی ایکسپیرینس ہے، اور یہ سچ بھی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا بھی ہے، مطلب صبر کا نام ہی ہے سمجھ لیجیے ایک طرح سے، کہ اگر صبر نہیں کرے اور برداشت نہیں کرے تو اس کی زندگی، خود کی زندگی بھی جہنم بن جاتی ہے، ساتھ میں اس کے بچوں کی زندگی بھی تہس نہس ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو ایک ٹائم تھا جب میرے ہسبینڈ اسی طرح سے مطلب بہت غصے والے تھے، غصے والے تو ابھی بھی ہیں، لیکن تب بہت زیادہ چھوٹی غلطی بھی ان کو برداشت ہی نہیں ہوتا تھا، بات بات میں غصہ کرنا، گالی والی، مارنا پیٹنا سب کچھ چلتا رہتا تھا۔ ایسا ایک دن بھی نہیں تھا کہ پٹائی نہیں ہو۔ اس چیز سے میں ساس نند سب کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، ان لوگوں سے دماغ خراب کرتے ہیں نا، کان بھرتے ہیں اور ایسا سچویشن بنا دیتے ہیں کہ انسان اپنا دماغ سے مطلب کام ہی نہیں کرتا، اور ان کو لگتا ہے کہ ہاں میری ماں بہنیں سچ بول رہی ہیں، تو وہی صحیح ہے یہ سب۔ لیکن ایسے میں اگر ایسے آپ کے ساتھ ہو گئے تو گھبرانا نہیں ہے، صبر کرنا ہے، کہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ہمارا بھی مطلب وقت صحیح کر دیں گے، اور کر دیتے ہیں۔ یہ تو میں نے خود دیکھا ہوا ہے، مطلب خود میرے ساتھ
یہ بیتا ہوا ہے یہ سارا چیز. تو یہی وقت تھا جو ایک آج سے سمجھ لیجیے 10-12 سال پہلے ہی اتنا غصہ کرتے تھے بات بات میں. مطلب مائکے بھی مجھے نہیں جانے دیتے تھے، ہم بات بھی نہیں کرنا، فون پہ بھی بات نہیں کر سکتے تھے ان کے سامنے. اگر فون پہ ایسے منع نہیں کرتے کہ فون پہ بات نہیں کرو، بات بھی کرنا تو کچھ بھی ان کے سامنے بول دو نا جو ان کو پسند نہیں ہے، تو پھر بس ہو گیا اس بات پہ مہا بھارت. پھر تو اتنا ڈر ڈر کے رہنا پڑتا تھا، کچھ بھی بولنے سے پہلے 10 بار سوچنا. مائکے جانا، مہینے مائکے نہیں جاتی تھی، فون پہ کسی سے بات نہیں کر پاتی تھی. اور جیسے ہی گھر مطلب پنکھا چلا رہ گیا، اس روم میں کوئی نہیں ہے، ادھر پنکھا چلا رہ گیا تو پنکھا کیوں فالتو میں چلا ہوا ہے، یہ وہ مطلب ہر چھوٹی سی چھوٹی بات پہ بہت بڑا مہابھارت ہوا کرتا تھا. اور ان کو غصہ بالکل برداشت ہی نہیں تھا پہلے، مطلب بات بات میں مارنا پیٹنا ہی شروع ہو جاتے تھے. خیر وہ سب بات کر کے تو ابھی بھی اتنا مطلب دکھی ہو جاتا ہے نا، یہ سب باتیں ہم لوگ بھول چکے ہوتے، اتنی پرانی بات سب ہے. لیکن ابھی آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں تو اس طرف دھیان ہی جا رہا ہے کہ ہاں یہ سب بھی میں نے جھیلا ہوا ہے. مطلب کتنے بھی اگر تھک کے کام کر کے بھی آؤ نا، کتنے بھی دن بھر کتنے کام ہوتے ہیں لیڈیز کو نان اسٹاپ، میرے تو نان اسٹاپ ہی ہوتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک لگا ہی رہتا ہے. آرام سے بیٹھنے کا بھی 2 منٹ ٹائم نہیں ہوتا. اور پھر سارا کام تھک ہار کے جاؤ، جیسے ہی تھوڑا سا بیٹھ جائیں گے ویسے ہی آرڈر شروع، خیر دوانی کا یہ وہ اس طرح کا کام تو شروع ہو جاتا ہے. تو میرے ساتھ تو ایسا تھا کہ میرے ہسبینڈ جب گھر پہ ہوتے تھے تو آرام کا سوچ ہی نہیں سکتی یا پھر کچھ بھی. یہاں تک کہ بیمار بھی میں پڑتی تھی تو ایسا ایک دن بھی نہیں کہ میں بخار لگا ہوا ہے میں آرام کر لوں، لیٹ جاؤں تھوڑی دیر یا بیٹھ جاؤں کہ کسی کام کو چھوڑ دوں، ایسا ہوتا ہی نہیں تھا. ایک دم بخار میں بھی بیمار میں بھی کام کرنا ہی ہے اور بالکل آرام نہیں کرنا. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے میں ساتھ دیتے ہیں. مطلب اس طرح سے اگر کوئی اور کرے کہ بیمار ہو کے کام کر لے یا بیمار ہو کے ٹھنڈا چیز کھا پی لے بخار میں اب نہا لے تو اس کو ڈبل ہو جاتا ہے. لیکن میرے ساتھ ایسا ہوتا ہی نہیں تھا. میں غصے میں کئی بار کرتی تھی کہ اگر سردی زکام ہوا تو اوپر سے اور آئس کریم اور یہ سب ٹھنڈی چیزیں برف سے کھا لیا کرتی تھی، نہا لیتی تھی جان بوجھ کے. پریشان ہو گئی تھی میں بھی ایک زندگی سے کہ بس کسی بھی طرح سے زندگی ختم ہو جائے. مجھے لگ رہا تھا زندگی میں اب چین ملنے ہی والا نہیں ہے. اور جہاں تک چھوڑنے کی بات ہے کہ چھوڑ کے مائکے چلے جاؤ یا ڈیورس لے لو، یہ سب تو استغفراللہ، اس کے لیے بالکل دھیان نہیں جا رہا تھا. اور میں اپنے فائدے کے لیے اپنے بچوں کا نقصان تو نہیں کر سکتی تھی. مطلب ایسا نہیں کہ کسی چیز کی دقت دیتے تھے، شروع میں تھوڑی دقت بھی دیتے تھے، مگر بچوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ تھا ان کا. بچوں کو کسی چیز کی کمی نہیں کی تھی انہوں نے، بہت ہی اچھا برتاؤ تھا. تو پھر میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے مطلب غصے میں اور اپنے اہم میں آ کے بچے کی زندگی برباد نہیں کروں گی. چاہے مجھے جتنا بھی سہنا پڑے سہوں گی، بچوں کی خاطر میں زندہ بھی رہوں گی اور بچوں کی خاطر جتنی تکلیفیں ہیں ظلم و ستم میں سب سہوں گی بھی. لیکن وہ مطلب وہی بیمار میں جس طرح میں بات کر رہی تھی، بیمار میں بھی کچھ ہوتا نہیں تھا مجھے، نہیں آرام بھی نہیں کرتی تھی، کچھ نہیں ہوتی تھی. لیکن کبھی بنا دوائی کھائے ٹھیک بھی ہو جاتی تھی میں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، وہ ٹھیک کر دیتے، ظاہر سی بات ہے. اکثر ایسا ہی ہوتا تھا، جب بھی بیمار پڑو تب بھی اور ٹینشن. ان کو بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ ہاں میں بیمار ہوئی یا پھر کچھ، بس بولتے ناٹک ہے، یہ ہے وہ ہے. جبکہ ناٹک ہم لوگ کرتے بھی نہیں ہے. کچھ لوگ کو تو دیکھتی ہوں اتنا ناٹک کرتے ہیں، ایسے ٹھیک رہتے ہیں، جیسے ہسبینڈ ہے ویسے ان لوگوں کا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے، ایسے ہانپنے لگتے ہیں، یہ وہ بیماری کا ناٹک. ان لوگوں کے ہسبینڈ بالکل بھی شک نہیں کرتے، اس کے ہر ناٹک پہ یقین بھی کرتے ہیں. بتاؤ، جو لوگ سچ بولتے ہیں ان لوگوں کو بھی پریشانی ہوتا ہے. یہ تو ہے سب، یہ آزمائش بھی ہے ایک طرح کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو جتنے سچائی اور اچھائی پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اتنی ہی آزمائش بھی کرتے ہیں، امتحان بھی لیتے ہیں. یہ سچ ہے.
جو ناٹک کرتی اتنا زیادہ، مطلب روز ہی ان کا ناٹک چلتا ہے، تب بھی اس کے ہسبینڈ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے، اسے سارے ناز و نخرے اٹھاتے ہیں، اپنے آنکھ کا دیکھا ہوا ہے ہم لوگ کو۔ لیکن جہاں پہ کوئی ناٹک نہیں، بالکل سچ پہ زندہ ہے لوگ، بالکل ایک ایک بات سوچ کے بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ہمیں، سب کچھ ان لوگوں کو ہی پریشانی کا سامنا بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ بھی ایک وقت ہوتا ہے برا وقت، جو یہ بھی وقت کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ برے وقت کی یہی خاصیت ہے کہ وہ بھی گزر ہی جاتا ہے کسی بھی طرح سے۔ تو پھر یہی ہے کہ بس جو بھی ہوا، جس طرح کا رویہ تھا میرے ہسبینڈ کا اور میرے سسرال والوں کا، تو خیر ابھی بھی ہے، ان لوگوں کا تو کبھی نہیں مطلب بدلنے والے، لیکن ہسبینڈ کا ماشاءاللہ الحمدللہ بہت بدل گیا ہے۔ ابھی تو آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہی ہیں، ہم لوگ جاتے رہتے ہیں گھومنے پھرنے ادھر ادھر سب کچھ۔ اب تو الحمدللہ بالکل جیسا چاہتی ہوں ویسا ہی سب کچھ، ویسا ہی ہوتا ہے، سب کچھ سنتے ہیں، ساری باتیں بھی سنتے ہیں، ساری باتیں مانتے ہیں، کوئی تکلیف ہو تو سمجھتے بھی ہیں۔ پہلے یہ نہیں ہوتا تھا کہ سمجھتے بھی تھے میری کسی بھی تکلیف کو، اب تو ساری تکلیفیں سمجھتے ہیں، سب کچھ۔ مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنا وفا اور ایمانداری کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے اور پڑھتا رہے نماز اور سب کچھ، تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ دے ہی دیتے ہیں۔ بھلے ہی کچھ لوگوں کو جلدی دے دیتے ہیں، 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 1 سال، 2 سال، 3 سال، مگر دیتے ضرور ہیں۔ جو میں نے پڑھا تھا، پہلے دعا بھی پڑھتی تھی، جیسے یا ودودو ہے ہسبینڈ کے دل میں محبت کے لیے، میری بہن نے بتایا تھا، بڑی بہن نے، تو پھر میں وہ بھی پڑھتی تھی، سب کچھ پڑھ کے دعا کرتی، لیکن ہاتھ کا ہاتھ اثر نہیں ہوتا تھا، یہی بات ہے۔ اب ان ساری چیزوں کا اثر اب دکھتا ہے مجھے، تو اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ جو میں نے اتنے مطلب سالوں پہلے پڑھا تھا، اب جا کے ان ساری چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی کے بھی ہسبینڈ اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں تو بس صبر کے ساتھ اور وفا کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اللہ پہ یقین کر کے صبر کرتے جائیے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی ایک نہ ایک دن رحم ضرور ہوگا، یہ میرا یقین ہے، اور اللہ پہ پکا یقین ہے میرا کہ جو اللہ تعالیٰ سب کا پھل دیتے ہیں۔ میں نے کیا ہے اور مجھے آپ لوگ کے سامنے ہی ہے الحمدللہ، آج کل کے میں شیئر کرتی ہی رہتی ہوں اپنی روٹین کی ویڈیو، آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہت ہی اچھا، بالکل ڈانٹتے تک نہیں، غصہ بھی نہیں کرتے، مارنا تو بالکل چھوڑ ہی دیا ہے انہوں نے، اور ڈانٹتے بھی ہیں بہت ہی کم، بہت ہی کم۔ ویسے یہ ہے کہ جن لوگوں کو غصے والے ہسبینڈ ہو، ان کو زبان پہ کنٹرول بھی رکھنا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ جب وہ غصے میں ہیں تو آپ بھی چپڑ چپڑ کرنا شروع کر دیں، غصے میں چپ رہیں، کچھ غلط بات پہ بھی غصہ کر رہے ہیں نا تو چپ ہی رہیں۔ جب ان کا منہ ٹھنڈا ہو جائے گا، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، منہ ٹھیک ہو جائے گا، تب اس بات کو سمجھا دی کہ ایسا نہیں تھا، یہ تھا، مطلب غلط فہمی اگر کئی بار ہو جاتا ہے نا، اکثر میرے ساتھ بھی ہوتا تھا غلط فہمی میں، تو شروع میں تو میں بھی بولنے لگتی تھی تو اور بات بگڑ جاتی تھی، لیکن دھیرے دھیرے سے مجھے سمجھ آنے لگا، چپ رہنے لگی۔ پھر جب بعد میں غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر غلط فہمی بھی دور کر دیتی ہوں کہ ہاں یہ ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اور اس طرح سے ہو جاتا ہے، سمجھا دیتے ہیں نا، جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو سمجھ بھی جاتے ہیں۔ یہی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ساری باتیں تو شیئر نہیں کی جا سکتی، لیکن جتنا شیئر کر سکتی تھی میں نے کیا ہے شیئر۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو کچھ فائدہ ہو اس سے، کیونکہ آج کل بہت ہوتا ہے اس طرح کا ماحول کہ ہسبینڈ لوگ مطلب بیوی کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اتنا ظلم و ستم، اور بات بات میں مطلب ان کا ایک بھی بات برداشت ہی نہیں کرنا ہوتا، ہر بات میں غصہ اور یہ وہ۔ زیادہ تر تو ایسے اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کی قسمت اچھا کرے، ان کو بہت محبت، عزت اور وفا کرنے والا اور ساتھ نبھانے والا شوہر دے، سبھی کو، ساری لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ۔ لیکن کچھ کچھ کا ہوتا ہے، جیسے میرا تھا، یہ بھی آزمائش ہی تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ بات الگ ہے کہ آپ جتنے مطلب نیکی پہ چلیں گے اور سچ پہ اور
ایمانداری پہ اتنا اللہ تعالیٰ آزمائش بھی لیتے ہیں. تو یہ آزمائش ہی تھا، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلب نیک لوگوں کو کے ساتھ برا کرتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں. یہ آزمائش ہوتا ہے ہمارا امتحان جو وقت کے ساتھ گزر جاتا ہے، اور اس کا پھل بھی اللہ تعالیٰ بعد میں ضرور دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر آنکھ بند کے بھروسہ کریں اور صبر کریں. صبر کا پھل سچ میں بہت میٹھا ہوتا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے، بالکل سچ ہے. تو یہاں پہ بن رہے ہیں دہی، وہ جو دہی پھلکی جو ہوتا ہے بیسن والا، وہ میں بنا رہی ہوں. تو آپ اس کی ریسیپی بھی آپ کو دکھ ہی رہی ہے ساتھ کا ساتھ. اور یہ میں بنا رہی ہوں بریانی کے ساتھ کھانے کے لیے. رائتے کی جگہ کبھی کبھی میں یہ بھی بنا لیتی ہوں، اور یہ میرے ہسبینڈ کو ہی پسند ہے، انہوں نے بولا تھا تو میں بنا رہی ہوں. اور ان کی مطلب کسی بھی بات کو نا ٹالا نہیں کریں. جیسے کھانا میں ہی کچھ بولے، کسی بھی وقت بولے، مجھے کسی بھی وقت بولتے ہیں 12 بجے اگر بولیں کہ کچھ کھانا تو میں اس ٹائم بھی بنا دیتی ہوں. منع بالکل بھی نہیں کرتی کسی بھی چیز کے لیے، کوئی منع نہیں کرنا چاہیے. وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم ہے کہ ہسبینڈ کا مطلب کسی بھی بات کو منع نہیں کرنا ہے. نماز کے لیے بھی جا رہے ہیں، اگر کوئی کام بول لے تو ان کا کام پہلے کرنا ہے، بعد میں نماز پڑھنا ہے. تو اس طرح سے مطلب اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے، ان کو منع نہیں کرنا ہے، چاہے وہ کھانے کے لیے ہو یا کوئی سی بھی ہو بات. منع بالکل بھی نہیں کرنا کسی وقت بھی. جو بھی بولے کہ ہاں آپ کے اندر ہمت ہے، آپ اگر ارادہ پکا کریں گے نا تو ہمت اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. یہ بات تو ہے. جس بات کے لیے میں سوچ میں تھکی بھی رہوں نا، لیکن منع نہیں کرتی ہوں میں، اور اپنا ارادہ کر لیتی ہوں پکا، اور اسی اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے دیتے. میں بیمار رہتی ہوں تب بھی سب کچھ کر لیتی ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. میں بیمار میں آرام بھی نہیں کرتی ہوں، اس سے مجھے عادت بھی نہیں ہے. آرام کرنے سے اور مطلب بیماری جیسا محسوس ہوتا ہے. مجھے عادت ہو گیا شروع سے ہی، بیمار ہو تب بھی کام کرنے کا. تو اس لیے اب الٹا ہی ہو گیا، مجھے اس کی عادت ہی ہو گئی ہے. اب بیمار پڑوں تھوڑا سا اگر اب تو لیٹنے بھی دیتے ہیں، میرے ہسبینڈ آرام بھی کرنے دیتے ہیں ماشاء اللہ سے، لیکن اب مجھے خود ہی نہیں کیا جاتا. جیسے ہی آرام کرنے کے لیے بیٹھے نا اور لگتا ہے کہ بیمار ہو گئی میں، یہ وہ، اور کام میں لگ کے نا بھول جاتی ہوں بیماری کو. یہ بات بھی سچ ہے کہ کہیں پہ درد ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، مطلب زیادہ درد نہیں، زیادہ درد تو ظاہر سی بات ہے کام نہیں کیا جائے گا، لیکن تھوڑا بہت جو درد ہو رہا ہے تو آپ کام میں لگ جاؤ گی نا تو اس سے دھیان بھی ہٹ جاتا ہے، وہ چیز ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. یہ بات بھی ہے. تو یہی ہے کہ مطلب میں کہنا تو یہی چاہ رہی ہوں کہ منع نہیں کرنا ہے ان کو. کوئی بھی خواہش ہو آپ پوری ضرور کریں، چاہے وہ کھانے کے لیے ہو یا کوئی سی بھی. جس وقت بھی بولیں اپنا ارادہ پکا کریں، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمت بھی جٹا ہی دیتے ہیں کوئی سی بھی مشکل کام کرنے کی. میرا یہ یقین ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل ہے، اللہ اپنے بندے کو صبر کا پھل بھی ضرور دیتے ہیں، اور سچی نیت سے جو کوئی بھی مشکل کام کرنے کا ارادہ کر لے نا اس کی ہمت بھی دے ہی دیتے ہیں. تو یہی تھی میری پوری بات. اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو یا کچھ بتانا ہو کمنٹ کر سکتے ہیں. آپ کو کیسی لگی، اور یہ جو میں نے بس اس لیے شیئر کیا ہے کہ کیا پتہ آج کل کچھ لوگ کے ہوتے ہیں، زیادہ تر تو میں دیکھ رہی ہوں آج کل یوٹیوب پہ بھی مطلب اس طرح کی باتیں سب کرتے رہتے ہیں. تو مجھے لگا کہ شاید میں جیسے لوگ اور بھی ہوں گے دنیا میں، تو ان کو میری یہ بات سن کے ان کو تھوڑا فائدہ ہو، ان لوگوں کو بھی صبر کرنے کی ہمت ملے. مطلب جہاں پہ گھر ٹوٹنے کی بات آ جاتی ہے کہ اس طرح کا برتاؤ دیکھ کے، مار پیٹ اور لڑائی جھگڑا یہ سب دیکھ کے اکثر لڑکیاں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں گھر اپنا، مائکے میں چلی جاتی ہیں، اور ان کی زندگی مائکے میں جا کے جہنم بھی بن جاتی ہے. یہ بات سچ ہے کہ ایک بار شادی ہو جائے نا تو پھر مائکے میں بھی ان کی وہ اہمیت نہیں رہتی جو شادی سے پہلے رہتی ہے. ان کو پھر اسی نظر سے سب دیکھتے ہیں. اور بچوں کے لیے تو یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے. چاہے بچوں کے لیے اس کے پاپا کیسے بھی ہوں، بچوں کے لیے اس کے پاپا ہی دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں. اس کے لیے مطلب سپر ہیرو ہوتے ہیں، اور اس لیے بچوں کو باپ سے الگ کبھی نہیں کرنا چاہیے. مان لیجیے کہ اپنے دوسری شادی بھی کر لینا تو آپ کو تو اپنا ہسبینڈ مل جائے گا، لیکن بچوں کے اس کے پاپا نہیں مل پائیں گے اپنے، اس کو وہ پیار دے ہی نہیں سکتا.
کوئی انسان اپنے دوسرے کے بچے کو وہ والا پیار دے ہی نہیں سکتا جو اپنے ماں باپ سے ملتا ہے بچوں کو. اس لیے ایسا کرنے سے پہلے 10 بار سوچیے گا. رشتہ ٹوٹنے کی جہاں پہ بات ہو تو بالکل بھی نہیں. صبر کر کے جتنا ہو سکتا ہے صبر کریں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں. پتھر کو بھی اللہ تعالیٰ پگھلا دیتے ہیں. تو صبر کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا، نماز بھی پڑھنا ہے، عبادت کرنا ہے، سب کچھ پڑھتی رہیں، دعا کرتی رہیں، اپنی طرف سے پوری ایمانداری اور وفا کے ساتھ زندگی گزارتی رہیں. اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن آپ کی مرضی کی زندگی دے دیں گے. آپ کے ہسبینڈ کو آپ کی مرضی کے مطابق ڈھال دیں گے. جیسا آپ چاہتی ہیں بالکل ویسا بنا دیں گے. جیسے میرے ہسبینڈ کو بنا دیا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آج بالکل ویسے ہی ہیں جیسے میں چاہتی ہوں. جیسے میں کتنا تو سپنا ہوتا ہے جس طرح کا، جیسے ہسبینڈ کا آئیڈیل ہسبینڈ کا، ویسے بن گئے ہیں میرے ہسبینڈ الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. بس یہی التجا ہے اللہ سے زندگی بھر اسی طرح سے ہی رکھے ان کو، ایسے ہی پیار محبت کے ساتھ ہنسی خوشی کے ساتھ زندگی گزر جائے. آمین. اور یا ودودو ہوتا ہے، اور قرآن شریف کا آیت ہے، اس کو یا ودودو، اس کو پڑھنا ہے 121 بار پڑھ کے آپ دم بھی کر سکتی ہیں. جیسے سو رہے ہوں یا سوئے میں ہی، سوتے ہوئے ہی دم کیجیے گا. جاگتے ہوئے میں تو ظاہر سی بات ہے وہ غصے والے لوگ جو ہوتے ہیں تو غصے ہو جاتے ہیں کہ کیا پڑھ رہی ہو، کیا پھونک رہی ہو، یہ وہ. جب سو رہے ہو تب پڑھ کے 121 بار دم کر دیا کریں. اور جب پانی پیتے ہیں تو اس ٹائم بھی 121 بار یا ودودو پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے پلایا کریں. اس سے بھی ان کے دل میں بہت رحم اور محبت ہوتا ہے. یہ محبت کے لیے ہوتا ہے ہسبینڈ وائف کے. تو یہ وائف کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہسبینڈ کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ یا ودودو کا ہی ورد کیا کریں. میں یہی کرتی تھی، میری بڑی بہن نے بتایا تھا تو میں یہی پڑھا کرتی تھی. اور ظاہر سی بات ہے دعا بھی ساتھ میں کرتے رہیں. نماز تو بالکل نہیں چھوڑنا ہے، نماز پڑھنا ہی ہے ہر حال میں. وہ تو فرض ہے، اسے اس چیز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بس نماز تو فرض ہے. میں ساری مسلم عورتوں کو بولوں گی نماز ضرور پڑھا کریں، نماز کو چھوڑنا نہیں. نماز کے ذریعے ہم اپنے دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں. تو یہیں تک تھی آج کی میری پوری ویڈیو. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، آپ کو مدد بھی ملی ہوگی. آؤں گی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.